نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یکتمونا کتمان سے ہے، اردو میں کہتے ہیں کتمان حق، سچی بات کو چھپانا. بینات واضح اور کھلی چیز کو کہتے ہیں، کھلی نشانیاں جو خود بخود واضح ہو. ہدا دوسرے کو رہنمائی کرنے والی چیز. یلعنہم لعنت سے ہے، ہم وہ، یا شروع میں لگ گیا مضارع کے لیے، لعنت کرتے ہیں ان پر اللہ. اللاعنون اسی سے اسم فاعل، لعنت کرنے والے. تابو توبہ سے اصلح درست کرنا. ترجمہ ان الذین یکتمون ما انزلنا، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اسے جسے ہم نے نازل کیا، واضح نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ ہم نے کھول کے بیان کیا لوگوں کے لیے کتاب میں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنے آپ کو درست کیا. وَبَيَّنُوا، اور انہوں نے حق بات کو بیان کیا. یہی وہ لوگ ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کفر پر ہی مر گئے. وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنتیں ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے. لا یخفف، نہیں تخفیف کی جائے گی، ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. ینظرون، پڑھی گئی ان آیات میں کتمان حق، سچی بات کو چھپانے والے، حقیقت پر جو پردہ ڈالنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں وعید ہے، سخت عذاب کا ذکر کیا گیا، انہیں ڈانٹا گیا ہے. تحویل قبلہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی کہ یہ لوگ حق بات کو چھپا رہے ہیں، جبکہ وہ اس چیز کو پورے طور پر جانتے ہیں.
لا یکتمون الحق وہم یعلمون، آیت نمبر 146 میں پیچھے گزرا، صفحہ نمبر 23 کی بالکل آخری آیت میں، آتیناہم الکتاب یعرفونہ، ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں، معرفت ان کو ہے، لیکن لا یکتمون الحق، جان بوجھ کر وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ حق کو چھپانا بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کی پہچان کروا دی ہے، آپ کو سمجھ عطا کر دی ہے کہ آپ کو اللہ نے حق دکھایا، اور یہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حق حق کر کے دکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ ہمیں حق حق کر کے دکھا اور حق کی پیروی کرنے والا بھی بنا، اے اللہ باطل کو باطل کر کے دکھا اور باطل سے بچنے والا بھی بنا دے۔ حق اور باطل کی جو پہچان ہے نا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان باطل کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے اور حق کو باطل سمجھ رہا ہوتا ہے، باطل کو حق سمجھ کر پوری زندگی اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، پوری زندگی اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، اور حق کو باطل سمجھ کر اس سے دور ہوتا رہتا ہے، نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ بات ٹھیک ہوتی ہے، وہ بات درست ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جو حق ہے وہ ہمیں حق کر کے دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے والا بنا دے، چاہے وہ میرے مزاج کے خلاف ہو، میرے آباء و اجداد کے عقائد کے خلاف ہو، اور آج تک جو چیزیں میں نے اختیار کی ان کے خلاف ہو۔ آج اللہ اگر سمجھ عطا کر رہا ہے تو قبول کر لیں اسے چپ کر کے، آج اسے قبول کر لیں۔ آج تک بھولے اور بھٹکے رہے تو اب اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو چلے نا اس پر، اب رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کتمان حق، اللہ تعالیٰ حق سمجھا دیں، حق دکھا دیں، پھر اسے چھپانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تردید بیان کی ان آیات میں، اور یہ خاص طور پر اہل کتاب کا یہ کام تھا، یہود و نصارہ کا۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ ہم نے جو کھلی کھلی نشانیاں نازل کی ہیں حق کی، اور جو ہدایت ہم نے نازل کی ہے، جو لوگ اسے چھپائے بعد اس کی کہ ہم نے کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کتاب تورات و انجیل مراد، تورات و انجیل میں ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا، اس کے باوجود بھی جو لوگ چھپائیں گے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، فرمایا ان پر اللہ کی بھی لعنتیں ہیں، اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اور لعنت کیا ہے؟ اللہ کی طرف نسبت ہو تو معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری۔ جو حق بات کو چھپائے گا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت کتمان حق کرنے والوں کو کبھی نہیں ملتی، کتمان حق کرنے والوں کو کبھی نہیں ملتی۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور جو لعنت کرنے والے ہیں، اور اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ وہ کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں، لوگ ہیں، کہ ایسوں پر فرشتوں کی بھی لعنتیں ہوتی ہیں، اور جو عام لوگ بد دعائیں کرتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، بروں پر اللہ کی لعنت، رشوت خوروں پر اللہ کی لعنت، سود خوروں پر اللہ کی لعنت، فرمایا وہ لعنتیں بھی ان پر ہیں، کیونکہ یہ حق چھپانے والے جرم کرنے والے لوگ ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کسی علم کے متعلق پوچھا گیا، من سئل عن علم یعلمہ، اسے جانتا تھا، پھر اس نے اسے چھپایا کہ صحیح بات ان کو بتانی نہیں، کتمان حق کیا، الجم یوم القیامت بالجام من النار او کما قال، فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنا دیں گے، آگ کی لگام پہنا دیں گے ان لوگوں کو کہ تم حق بات کو جانتے تھے، کہی کیوں نہیں؟ حق کے پیروکار بھی نہیں بنے، حق کے حمایت والے بھی نہیں بنے، حمایت حق تو ضروری تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس چیز کی سمجھ عطا فرمائے اسے قبول کرنا بھی چاہیے اور اس کی حمایت بھی 100% کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس ڈر سے کہ یار میں حق بات کہوں گا تو میری مخالفت بہت ہوگی، میری مخالفت بہت ہوگی، سارے جو ہے نا میرے پیچھے پڑ جائیں گے، اس ڈر کی وجہ سے حق کہتے نہیں، حق کو چھپاتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ میں حق بات کہوں گا، جہاں میں کام کرتا ہوں، جہاں میں رہتا ہوں، میری تو روزی بند ہو جائے گی، رزق بند ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، کھانا پینا سب گیا۔ یہ سب ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں، ایمان کی کمزوریاں ہیں۔ باطل پرست لوگ، اہل باطل، اہل بدعت اپنی بدعات سر عام کریں، اہل شرک شرک عام پھیلائیں، اور اہل حق کہیں نہیں معاملات خراب ہوتے ہیں۔ معاملات شرک پھیلانے سے خراب ہوتے ہیں یا اللہ کی توحید پھیلانے سے خراب ہوتے ہیں؟ سنت پھیلانے سے خراب ہوتے ہیں کہ بدعت پھیلانے سے خراب ہوتے ہیں؟ قرآن کی آواز لگانے سے خراب ہوتے ہیں یا قرآن کی آواز کو بند کرنے سے خراب ہوتے ہیں؟ حالات دشمنان صحابہ خراب کرتے ہیں یا صحابہ کے پیروکار اور صحابہ کا تذکرہ کرنے والے خراب کرتے ہیں؟ گنگا الٹی بہنے لگ گئی۔ جو فساد کی چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ صحیح ہیں، اور جو اصلاح کرنے والا، اللہ کی توحید بیان کرنے والا، نبی کی سنت کو بیان کرنے والا، قرآن بیان کرنے والا، شان صحابہ بیان کرو، یہ حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن تو امر بالمعروف نہی عن المنکر سے بھرا پڑا ہے۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ کس چیز کی دعوت دینی ہے؟ صحیح عقیدے کی دعوت دینی ہے نا بھائی، سنت کی دعوت دینی ہے نا، اور کس چیز کی دعوت دینی ہے؟ قرآن کی دعوت دینی ہے، دین کی دعوت دینی ہے، اور بری باتوں سے روکنا ہے۔ سب سے پہلے شرک سے روکنا ہے، کفر سے روکنا ہے، بدعت سے روکنا ہے، گناہوں سے روکنا ہے، نافرمانیوں سے روکنا ہے۔ اس سے اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے۔ بلکہ حدیث میں فرمایا جو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا، اللہ کا وبال ان لوگوں پر آتا ہے، ان لوگوں پر اللہ کا وبال آتا ہے، اللہ کا وبال آتا ہے۔ اہل کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ حکم دیا تھا۔ سورہ آل عمران کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا، سچی بات کہو گے، بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اسے چھپاؤ گے نہیں۔ کسی ایک علاقے میں ملحد بے دین آتا ہے، پورے علاقے کو جو ہے نا وہ اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، اپنی رسومات کرے گا، اپنے جھنڈے لگائے گا، کیا سے کیا کرے گا، سارے ہزار اہل حق وہاں پر رہتے ہوں گے خاموش، بھیگی بلی بنانا نا، حالات خراب ہوتے ہیں، بس ٹھیک ہے، چپ کر کے بیٹھے رہو، چپ کر کے بیٹھے رہو، کرنے دو جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا نہیں ہے، ایک شیطان کا اعلی کار ہے، پورے علاقے کو جو ہے نا لت ڈال کے رکھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کتمان حق کریں گے، چھپائیں گے وہ ان باتوں کو جو عوام کی ہیں، اہل علم، بعض وہ باتیں جو خواص کی ہوتی ہیں ان مباحث کی عوام میں ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ بھی کم علم لوگوں کی علامت ہے کہ ان پر جو ہے نا سارا فوکس شروع کر دیتے ہیں، کہ الٹا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام سے مروی کہ وہی باتیں کرو جو عوام الناس کی ہیں اور سمجھتے ہیں۔ فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ ان باتوں کو بھی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواہ مخواہ اختلافی مسائل کو ہوا دینا اور انہی کو بیان کرتے رہنا، کیا دین انہی چند مسائل کا نام ہے؟ سارا دین اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اس کی طرف کوئی بھی نہیں آتا۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون۔ ہاں فرمایا توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، بند نہیں ہوا۔ الا الذین تابوا، توبہ کر لو، جسے توبہ کر لی، واصلحوا، اور جو ہے نا اپنے آپ کو درست کر لیا، وبینوا، اور جو بات چھپا رہا تھا اسے لوگوں کے سامنے بیان بھی کرے گا۔ عام آدمی کی توبہ کیا ہے؟ دل میں نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، گناہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ یہ کام جو اب تک کیا بس ختم، آئندہ میں نے پکی باتیں نہیں کرنا، صرف وقت چھوڑ دے، اللہ سے معافی مانگے، گناہ ختم۔ لیکن جو کتمان حق کرنے والا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، علماء میں سے ہے، اللہ جب اسے توفیق عطا فرمائے، اس کی توبہ کی شرط یہ بھی ہے کہ وہ حق بات سب کے سامنے بیان کرے، کہہ دی پہلے والا مسئلہ غلط تھا، غلط میں نے بیان کیا ہے، صحیح اور سچا مسئلہ یہ ہے، تب جا کر اس کی توبہ قبول ہو۔ اس لیے اللہ نے وَبَيَّنُوا کا ذکر یہاں پر کیا ہے، اور قرآن مجید کی دیگر آیات میں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا یہی تک کیا آتا ہے۔ وَبَيَّنُوا کا لفظ وہاں پر نہیں کہ عام آدمی اٹھ کے ہر بندے کو بتاتا رہے میں نے یہ گناہ کیا تھا، میں نے یہ گناہ کیا تھا، توبہ کرتا ہوں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو غلط مسئلہ بیان کیا اس کی تردید کرنا بھی ضروری ہے کہ غلط بتایا گیا، صحیح بات یوں ہے۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ پھر فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ، میں تو ہوں ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ التواب، مہربانی کرنے والا، بار بار گناہ کر کر کے بھی کوئی آئے توبہ کرے میں تب بھی قبول کرتا ہوں۔ الرحیم اس کی صفت۔ فرمایا جس طریقے سے کتمان حق کرنے والوں پر لعنت آتی ہے، اسی طریقے سے جو کفر کے اندر مر گئے ان پر بھی اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کفر کی حالت میں مر گئے یقینی طور پر۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، فرمایا ان لوگوں پر اللہ کی بھی لعنتیں ہیں، فرشتوں کی بھی لعنتیں ہیں، لوگوں کی بھی لعنتیں ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے زمین پر چلنے والے جانور، کیڑے اور مکوڑے، ان کی بھی لعنتیں ہوتی ہیں ان پر، اس واسطے کہ یہ جو برا کام کر رہا ہوتا ہے اس برائی کا نقصان سب کو ہو رہا ہوتا ہے، اس کا نقصان سب کو ہو رہا ہوتا ہے، ان جانوروں کو بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے برے اعمال کی وجہ سے بارشیں بند ہوئیں، جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو بھی نقصان ہوتا ہے اس کا، ایک ایک چیز کو، سب چیز اس پر لعنت کر رہی ہوتی ہیں۔ خالدین فیہا، جو اللہ کی، جس پر اللہ کی لعنت ہوئی نا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوا وہ جہنم میں جائے گا۔ جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ جنت میں جائے گا، اور جو جہنم میں چلا گیا اللہ کی رحمت سے دور، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ لعنت میں رہنے کا مطلب ہمیشہ لعنت میں رہے گا، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب، فرمایا عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا، ہلکا بھی نہیں ہوگا۔
یہ نہیں ہے کہ عذاب سہتے سہتے چلو بڑا عرصہ ہو گیا اب کم کر دو، یا اس میں قوت برداشت پیدا ہو گئی، جس طرح تکلیف والا آدمی ہے، تکلیف برداشت کرتے کرتے وہ عادی ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہے ایسے گزارا کرنا۔ فرمایا نہ، لا یخفف، تخفیف نہیں ہوگی بلکہ اور آگے بڑھتا جائے گا۔ زدناہم عذابا، ہم ان کے عذاب میں اضافے کرتے رہیں گے، کمی نہیں ہوگی۔ ولا ہم ینظرون، کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ چلو اتنے عرصے کے لیے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، چلو موقع دیتے ہیں اب توبہ کر لو، اب تم زندگی اپنی 70 سال 80 سال 100 سال گزار کے آئے ہو، اتنی ہماری عبادت پھر سے کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ ولا ہم ینظرون، کوئی مہلتیں نہیں ملیں گی۔ یہ زندگی جو اللہ نے آپ کو اور مجھے دی ہے، یہ مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ زندگی قیمتی بنانے والا بنا دیں، اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والے ہم بنیں، اور لعنت سے دور بھاگنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔